خواتین و حضرات، مجھے صدر کے ہوتے ہوئے ورکنگ پریزیڈنٹ کا شاید زیادہ کام نہیں ہوتا ہے، لیکن مجھے کہنے کے لیے کہا گیا اس جلسے میں. معزز حاضرین، یہ ساری ایکٹیویٹیز کا ایک میکینیکل ڈھانچہ آپ کے پاس تو بتا دیا گیا ہے کہ کیسے ہیرارکی ہونا چاہیے. ہمارے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ جو القاب کے ساتھ اور جو عہدوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑی سے الگ سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری نیت کیا ہے کام کرنے کی. ہمارے اغراض مقاصد کے ساتھ سب سے پہلے ہماری نیت کا دخل ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ایز اے مومن، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس نیت کی بہت بڑی دخل ہے کہ ہم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، فیڈریشن کا کام کیا چاہتے ہیں. اقبال شعر بولوں گے سر؟ ڈاکٹر غفار صاحب، علامہ اقبال نے یعنی ہم کو ایک درس دینے کے لیے ایک شعر کہا. ایک اس نظم میں انہوں نے چونٹی اور ان کے جو شاہین کو مخاطب کر کے کہا ایسا کہ جیسا کہ ایک بڑا پہاڑ کی چوٹی ہے اور شاہین ان کا جو پرندہ ہے وہ آ کر اس پر بیٹھتا ہے ایسا، اور نیچے سے چونٹیوں کی لائن اپنے منہ میں اناج کے دانے یا جو بھی ان کا ہے اناج لے کے ایسی جا رہی ہے. تو وہ چونٹی وہ شاہین کو مخاطب کہتی ہے کہ میں پامال وہ خار پریشان وہ درد مند. شاہین کو کہتی ہو کہ میں پامال وہ خار پریشان وہ درد مند، تیرا مقام کیوں کر ہے ستاروں سے بھی بلند. اس سے وہ آیا آسمان سے تو اس کو لگا ستاروں سے بھی بلند ہے. تو میں پامال وہ خار پریشان وہ درد مند، تیرا مقام کیوں کر ہے ستاروں سے بھی بلند. شاہین جواب دیتا ہے کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں، اس لیے تو پامال و خار، کہ تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں اور میں نو سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں، اس لیے اللہ نے میرا مقام بھی اونچا رکھا. بھائیوں، ہم کو بھی دیش میں کیا چاہیے کہ ہم کو ایک انسان، ایک ایز اے مومن، ایز اے ایک مسلمان، ایز اے اقلیت عزت سے، امن و امان کے ساتھ، ہمارے اپنے تشخص کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق چاہیے. ہم کو کوئی بڑے بڑے عہدے، کوئی کارخانے، کوئی حکومتیں تو ہم نہیں کر سکتے. جمہوری دور ایسا ہے، جمہوری سسٹم ایسا ہے کہ اس میں وہ ساری خواہشاتیں کرتے ہوئے ہم لوگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نیت اور ہمارے جذبے الگ ہیں. انفرادی طور پہ ہم بڑے طاقتور ہیں، جیسا ڈاکٹر غفار قادری صاحب کی مثال لوں تو ہم بہت طاقتور ہیں انفرادی طور سے، لیکن اجتماعیت کے اندر ہم بہت کمزور ہیں. ایز اے مسلمان، ایز اے مائنورٹی ہم کو کمزوری ہے. اس کے بڑے ہی اسباب ہیں، بہت سارے ہمارے انبار ہے، ڈگار ہیں اس کے، ہمارے پرابلمس کے اور اس کے. لیکن ہماری اجتماعی طاقت جب تک نہ ہو ہماری صحیح نیت کے ساتھ اور اس کے اوپر عمل کہ ہم کس کے پریزیڈنٹ ہے اور کس کے وائس پریزیڈنٹ ہے اور کس کے ورکنگ پریزیڈنٹ ہے اور کیا ورکنگ کرنا ہے اور کس کے لیے کرنا ہے. دوستو، زندگی میں، دنیا میں ہمیشہ پاور کے سینٹر رہے. سب سے پہلے مسل پاور رہا، کئی زمانے تک اس کے پاس مسل کی طاقت تھی، وہ پاور رہا، اس کو عزت اور احترام اور اس کو ساری زندگی کی چیزیں اور اس کو شان شوکت ملی اور عزت اور احترام ملا. اس کے بعد مزل پاور آیا، وہ مسل ختم ہو گیا، مزل پاور آیا، بندوق آئی، مزل پاور چلا کئی زمانے تک. لیکن وہ طاقت کے سرچشمے رہے، جس کے ہاتھ میں مزل اور جس کے ہاتھ میں بندوق رہی وہ طاقتور رہے، عزت ور رہے، اور ان کو لوگوں نے گنا، ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا. اس کے بعد مزل بھی چلے گئے، منی پاور آیا. منی پاور بھی تھوڑی دن رہا، منی پاور بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد نالج آیا، پاور، جو ہمارے کو 1400 سال پہلے ہمارے سرکار سرور کائنات نے کہا کہ تم علم حاصل کرو. علم اور نالج پاور رہا. اب دوستو، یہ نالج بھی، جو علم ہے نالج بھی، یہ بھی پاور کی ڈیفینیشن میں سے اب ہٹ گیا اور رہا امپلیمنٹیشن آف نالج، یعنی اس علم کا استعمال. چاہے آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، سارے کھوکے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ، لیکن آپ کا اس کا امپلیمنٹیشن، اس کو آپ کو استعمال کرنا آنا چاہیے. اس استعمال کرنے والے کے پاس طاقت ہے، اور آج جس کے پاس طاقت ہے وہی عزت اور احترام کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے. دوستو،
ہم کو جو اپروچ ہے، جیسا آپ کہتے ہیں کہ ہم کو کارڈ چاہیے کہ ہم کو ایجوکیشن آفیسر کے پاس جانے کے لیے، ڈسٹرکٹ کا ایجوکیشن آفیسر ایک اتنا سا زیرو کے لیول کا آفیسر ہوتا ہے. آپ اس کے سامنے ایک مائنورٹی کی سنستھا چلانے والا جو مینجمنٹ کا آدمی ہے وہ بہت بڑا پہاڑ کے جیسا ہے. آپ ہمارے مہاراشٹر کے سیکرٹری کو بھی جا کے ڈانٹ سکتے ہیں، لیکن آپ کا اپروچ صحیح ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس مدعے کے اوپر لڑ رہے ہیں، آپ کو اس کا نالج ہونا چاہیے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی سیکرٹری صاحب، اس معاملے میں بھی ہم لوگوں نے غور و فکر کرنا کہ ہم جو ذمہ داران ہیں، ہم نے خود بھی اپنے آپ نالج سے طاقتور ہونا چاہیے. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اور اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں. ہمارا اپروچ صحیح ہونا چاہیے. اور جب تک اپروچ نہ ہو اور ہماری طاقت ڈسٹرکٹ کے لیول پر نہ ہو تو چاہے آپ کی فیم کتنی طاقتور ہو جائے، اسٹارٹ تو وہیں سے ڈسٹرکٹ سے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹ تو آپ کے تعلقے سے شروع ہوتا ہے، اسٹارٹ تو آپ کے چھوٹے سے وہ بی او سے شروع ہوتا ہے، ای او سے شروع ہوتا ہے، یا کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے پاس آتا ہے. اور اس کے بعد تو بڑے بڑے اژدہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ایجوکیشن کے اوپر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کے اردو کے اداروں کا نام آتے ہی پھوس پھوس شروع ہو جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے اپروچ کے ساتھ ہم لوگوں نے جو غفلت، میں غفلت تو نہیں کہہ سکتا لیکن میرے پاس لفظ کم ہے، لیکن جو غفلت میں ہم لوگ، اس غفلت سے نکل کے ہم کو بیدار ہونا چاہیے. اور یہ بیداری اجتماعی ہونا چاہیے، اجتماعی، نہ کہ انفرادی. میں سیکرٹری ہوں، میں چاہے کچھ کروں، میں صدر ہوں، میں چاہے یہ کروں، نام بنیاد، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری مینجمنٹ کے اندر، ہمارے جو انسٹیٹیوٹس میں کہیں نہ کہیں ایک یا دو ٹیچر یا ایک یا دو اسٹاف واقعی اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا کیپیبل ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو سمجھ کے پڑھ کے اس کے اوپر ہم کو یہ دے سکتا ہے مٹیریل. ہم لوگوں نے ان لوگوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ انگلش اسکولوں کے اوپر بھی میڈم اردو کے ساتھ ساتھ جو وقت کی ضرورت ہے، جو نالج کی ضرورت ہے، جو زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، جہاں کے گلوبلائزیشن اور گلوبل ولیج بنا دیا گیا ہے دنیا کو، تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے انگلش اسکولوں کے اوپر بھی چھانا چاہیے. بھلے ہی ہماری فیزیبلٹی، جو بھی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں اس کا فیزیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. انسٹیٹیوٹس کا فیزیبلٹی تو ہونا چاہیے ہم کو. اب ہمارے مائنورٹی کے ساتھ اسٹیٹس جو ہم کو ملا ہوا ہے، اس میں سارے کانسٹیٹیوشن میں، انڈین کانسٹیٹیوشن میں صرف اقلیت اداروں کے لیے ایک ذرا سی ہم کو ایک سہولت دی گئی. اس سہولت کا فائدہ اٹھا کے آج ہمارے کارخانے، ہمارے جو بڑے بڑے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو بھی ہے ہمارے، وہ ہمارے اسکول اور ہمارے ادارے ہیں. تو کم سے کم ہم ان اداروں سے ان کو فیزیبل بنا کے ہماری طاقت، جیسا میں نے 4-5-6 طاقت کے پیمانے بتایا، ہمارے اپنے پیرامیٹر بنا کے، ہمارے اپنے پیمانوں کے ساتھ یہ طاقت کو بنانا چاہیے. ہمارے انسٹیٹیوٹ فیزیبل ہونا چاہیے، فیزیبل 30-40% فیزیبلٹی ہونا چاہیے. جو فائنینشیلی جب تک ہم فیزیبل نہیں رہیں گے اور فائنینشیلی جب تک ہم اسٹرانگ نہیں رہیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں زیادہ مدد نہیں ملیں گے آپ کے کاز کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ بولنا شروع کر دیا ہوں، اتنا کافی ہے.